رجب شریف میں بریلی شریف کے جو محدث اعظم تھے 2008 میں ان کا وصال ہوا، چراغ رضویت حضرت علامہ شاہ تحسین رضا خان صاحب رحمۃ اللہ۔ یہ بھی بہت بڑا حسن ہوتے ہیں دھرتی کا، جو لوگ نبی پاک کی حدیثوں کو آگے بیان کرتے ہیں۔ لگ بھگ 40 سے 50 سال علامہ تحسین رضا صاحب نے بریلی شریف جو دنیا اہل سنت کا مرکز ہے وہاں بیٹھ کر حدیث پاک پڑھائی، لیکن چونکہ یہ لوگ کرامتیں نہیں نہ مشہور کرتے اپنی، لہذا خود بھی زیادہ مشہور نہیں ہو پاتے، سیدھے سیدھے بیٹھ کے رسول اللہ کا دین پڑھاتے رہتے ہیں تو دنیا جانتی نہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کے جو بھائی تھے نا مولانا حسن رضا، ان کے پوتے تھے مولانا تحسین رضا، بریلی شریف میں شیخ الحدیث تھے، اور اتنا زبردست آدمی تھا کہ مرجع تھے آپ۔ سائیکل رکشے پہ بیٹھ کر جب آپ اپنے گھر سے مدرسہ جایا کرتے تھے نا تو وہ چند منٹوں کا سفر 2 گھنٹوں میں طے ہوتا تھا۔ ہندو آ جاتے تھے سلام عرض کرنے، مسلمان گلیوں میں کھڑا کر لیتے۔ یار وہ کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں جنہیں لوگ اپنا دکھ بتا کے اپنا دکھ ہلکا کرتے ہیں۔ گھنٹوں لگ جاتے دارالعلوم پہنچتے، کوئی کہتا حضور بیٹا بیمار ہے دعا کر دے، کہتا بے اولاد دعا۔ شیخ الحدیث ساری زندگی لوگوں کی تکلیفیں سنی، غریب طالب علموں کو پڑھایا، ان سے پیار کیا۔ ایک سید طالب علم تھے، وہ کہتے ہیں میں علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر تھا تو میں نے حضرت کا سامان اٹھا لیا، میں سید تھا تو سب نے فرمایا ادھر کرو۔ میں نے کہا حضور میں شاگرد ہوں تو کیا عرض ہے؟ فرمانے لگے اگر قیامت کے دن حضور نے پوچھا کہ میری اولاد ہی ملی تھی خدمتیں کرانے کے لیے تو وہاں میں کیا جواب دوں؟ اور محتاط اتنے تھے، تقوی اتنا تھا کہ ایک چھوٹے طالب علم نے، آپ کچھ لکھنے لگے تو اس نے پینسل آپ کی طرف بڑھا دی، حضور لکھ لیں۔ فرمانے لگے بیٹا تو نابالغ ہے، تجھ سے چیز لینا بھی میرے لیے جائز ہی نہیں۔ میں نے حضرت صاحب کو بڑے قریب سے دیکھا، جب میں بریلی شریف میں تھا میں نے بڑی قربت پائی ان کی، مجھے بڑا موقع ملا ان کی خدمت میں حاضر رہنے کا۔ میں نے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کے سمجھ آتی ہے کہ دین اصل کیا ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا سب دین ہوتا ہے۔ حضرت مسجد میں تشریف لے جاتے تو ان کا آنا جانا بتاتا، پہلا قدم مسجد میں رکھتے اور پھر ہر صف میں پہلا قدم رکھتے، سیدھا قدم ہر صف میں پہلے رکھتے۔ بڑی شان پائی، بڑا اعزاز پایا۔ 2008 میں ان کا وصال ہوا۔ ایک دن میں نے ان سے عرض کی، میں نے کہا حضور کل ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ انہیں خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے تو آپ کو سلام بھیجا ہے۔ عرس رضوی میں 2007 کے عرس اعلیٰ حضرت میں موجود تھا تو میں نے کہا وہ کہتے ہیں کہ علامہ تحسین رضا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سلام بھیجا ہے، تو فرمانے لگے نہیں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو محبت میں انہیں یاد آ گیا ہوگا، ورنہ میں کہاں اور غوث پاک کہاں۔ یہاں کسی کی کرامت ہوتی تو اس نے فیس بک پہ دے دینی تھی، کیا ہو جی آیا ہے سلام جی آپ کہیں ذرا اس سے، بالکل آیا جی میرے نام آیا ذرا سن لے۔ فرمانے لگے میں کہاں اور غوث پاک کہاں۔ بڑی شان، بڑا مرتبہ، آپ نا اپنے گھر سے تیار ہو کے جانے لگے عرس کی محفل میں، تو میں بھی موجود تھا۔ تو میرے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ دستار اس طرح باندھیں کہ اتنی اچھی لگے کسی اور کا بھی دل کرے کہ میں بھی باندھوں۔ فرماتے تھے بعض دنیا دار اس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں کہ دیندار کے وہ دیکھ کے بندہ کہتا ہے کہ جس مصیبت میں یہ پکڑا ہوا میں نے نہیں ادھر جانا۔ اچھے طریقے سے لباس پہنے دین کا تاکہ کسی اور کا بھی دل کرے کہ میں بھی۔ تو حضرت صاحب نے دستار باندھی تو کچھ ٹھیک نہیں بندھی، تو میں نے فٹافٹ ان کی خدمت میں عرض کیا، بڑے عالم تھے، چھوٹا سمجھ کے پیار کرتے، تو میں نے کہا حضور یہ صحیح نہیں بندھی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے حکم کریں گے میں باندھ دیتا ہوں، تو فرمانے لگے میں نے بندوں کو دکھانے کے لیے نہیں باندھی، مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے باندھی۔ تو محبوب کو پتہ ہے میں کس طرح کہوں، الحمدللہ مجھے وہ ہر حال میں قبول فرماتے ہیں، میری ہر سادگی میں وہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ ان کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔